سامعین و مشاہدین، ابھی تک کے ویڈیوز میں نے حج کے تعلق سے یہاں تک بتایا ہے کہ آپ مزدلفہ میں پہنچ گئے، نماز پڑھ کے سو گئے اور فجر کی نماز پڑھ لی ہے۔ اب 10 تاریخ آ چکا ہے، 10 ذی الحجہ۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ تو فجر کی نماز کے بعد میں آپ کچھ تسبیح و تحلیل کر لو جتنا اللہ آپ کو توفیق دے، اور فجر کی نماز اگر آپ مشعر الحرام میں پڑھ سکتے ہو، ایک مسجد ہے تو جاؤ، ورنہ جہاں ہو وہیں پہ پڑھ لو۔ اور اس کے بعد میں آپ کو آرام سے سکون سے کہاں جانا ہے؟ مینا آنا ہے، جہاں 8 تاریخ کو آپ آئے تھے وہیں پہ پھر واپس جانا ہے۔ وہاں آپ جاؤ، اپنے خیمے میں اپنے سامان کو رکھو، اور اس کے بعد میں آپ 7 کنکریاں کہیں سے بھی لے سکتے ہو۔ اس کو لینے کے بعد جمرات کی طرف جاؤ۔ پہلے زمانے میں جب میں گیا تھا مکہ میں پڑھنے کے لیے، تو جمرات پر بہت مصیبت تھی، بہت سارے لوگ مر گئے تھے، میں وہیں تھا، جس کی وجہ سے اب حکومت نے وہ جمرات کھمبے کے شکل میں تھا، اب دیوار کی شکل میں بنا دیا ہے، اور اس کے ارد گرد بہت بڑا بڑا حوض بنا دیا ہے۔ آپ اگر پتھر مارو گے تو وہاں اگر حوض کے پاس پہنچ گیا تو وہ پتھر اس سے جمرہ کو لگے گا ہی لگے گا۔ لہذا آپ کو ان باتوں میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کنکری مارنے کے سلسلے میں اگرچہ توکیل جائز ہے، کسی کو اپنا وکیل بنانا، نائب بنانا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں جاؤ، خود سے کنکری مارو۔ اچھا، تو اب آپ مینا پہنچ گئے۔ مینا میں اس کو جو ہے دیوار کی شکل دے دی گئی ہے، اور اس کے بعد کئی منزلہ بنا دیا گیا ہے۔ کسی بھی منزل پہ جا کر کے آپ کنکری مار سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ دھیان میں رکھو کہ اپنا جو آپ کا گروپ ہے اس کا ساتھ مت چھوڑو، ورنہ آپ گم ہو جاؤ گے، پھر آپ بہت مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ لہذا گروپ کے ساتھ رہو، جہاں گروپ جائے کنکری مارنے کے لیے اسی راستے سے آپ بھی جاؤ، کنکری مار کے آؤ۔ تو آپ جب مزدلفہ سے مینا آئے، مینا سے جب مکہ کی طرف چلو گے تو سیدھائی پہ ہی ہے، آپ کو اگر جانے والا راستہ ہے تو جانے دے گا، اگر آنے والا راستہ ہے، ایگزٹ والا راستہ، تو آپ لاکھ چاہو، آپ بادشاہ کیوں نہ رہو، آپ کو جانے نہیں دیں گے وہاں کے فورس والے۔ جو جانے کا راستہ ہے وہ صرف جانے کا، جو آنے کا راستہ ہے وہ صرف آنے کا۔ لہذا جانے والے راستے سے آپ لوگ جائیے، اور اس کے بعد میں جانے والے راستے کے سے جا کر کے جب آپ اوپر چاہے نیچے چاہے جہاں گئے ہیں، تو جو پہلے جمرہ پڑے گا وہ چھوٹا والا ہے، اور بیچ میں جو پڑے گا وہ وسطی ہے، مجھلا ہے، جو لاسٹ میں پڑے گا وہی سب سے بڑا والا ہے۔ اسی کو اللہ اکبر کہہ کے ایسے 7 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح کہہ کے 7 مرتبہ اس کو کنکری مارنی ہے۔ اور 7 مرتبہ کنکری مارنے کے بعد آپ واپس آ جائیں گے اپنے خیمے میں۔ اور اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ نے یا تو اپنے پیسے حج مشن میں جمع کر دیے ہوں گے قربانی والے، یا بینک میں، بنک التنمیہ، اور جتنے بینک وہاں کھلے ہوئے ہیں اس میں جمع کر دیا ہوگا، تب بھی ہو گیا، یا آپ خود سے ذبح کریں گے، اور یہ سب سے افضل ہے۔ خود سے ذبح کرنا ہے تو جو وہاں کا مسلک ہے، وہاں نکاسہ سے اور دور ہے وہ، وہاں آپ جائیں گے، اور اس کے بعد میں وہاں پہ آپ اپنے ہاتھ سے خرید کے ذبح کر سکتے ہو، کوئی بھی کام کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بینک وغیرہ میں جمع کر دیا ہے یا حج مشن میں جمع کر دیا ہے تو سمجھو آپ کی قربانی ہو گئی۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ اب آپ کو جو ہے حلق کروانا ہے یا تقصیر کروانا ہے، یعنی اپنے سر کو مڈانا ہے یا بالوں کو کٹوانا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ کا احرام خود بخود اتر جائے گا۔ اب آپ کو تحلل اولا حاصل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ اپنے اندر طاقت پاتے ہو کہ میں اور کام کر سکتا ہوں، تو ابھی اور کام باقی ہے۔ آپ جاؤ مسجد الحرام، اور وہاں پہ حج کا طواف کرو، جس کو طواف زیارت یا طواف الحج بولتے ہیں، اور اس کے بعد حج کے لیے سعی کرو۔ اتنا کرنے کے بعد آپ کو
تحلل ثانیہ بھی حاصل ہو جائے گا اور آپ کے لیے بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ تحلل اولا کے بعد بیوی حلال نہیں ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں خوشبو وغیرہ لگا سکتے ہو، لیکن تحلل ثانیہ جب حاصل ہو جائے تو مینا ہی میں بیوی آپ کے لیے حلال ہو گئی، اس کے ساتھ جمع کر سکتے ہو، اس کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہو۔ بہرحال اچھا، اگر اس دن آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تب کیا کرو گے؟ تب یہ جو طواف والا معاملہ ہے اس کو دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہو، یہ جائز ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ صرف احناف لوگ، حنفی لوگ کہتے ہیں نہیں اسی دن طواف کرنا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ زبردستی ہے، کسی چیز کو اسلام میں زبردستی داخل کرنا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول نے اسی دن کیا ہے، اگر آپ کرنا چاہو تو کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہا ہے اللہ کے رسول نے کہ اسی دن کرنا ضروری ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے طواف اور سعی کے لیے جو حج والا ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ طواف اور سعی کر نہیں لوگے تب تک بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی، اس کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، یہ والا مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے لوگ لگے رہتے ہیں جلدی سے کر لو، معاملہ ختم ہو جائے، بیوی حلال ہو جائے گی۔ بہرحال جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، افضل یہی ہے، نہیں کر سکتا ہے تو دوسرے دن کرے، تیسرے دن کرے، چوتھے دن کرے۔ اور اس سلسلے میں جو بقیہ باتیں ہیں ایام التشریق کی، انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں اس کو بتاتا ہوں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ حج کے اعمال ختم ہوئے کہ کیا ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حج اور عمرے کو قبول کرے اور ہمیں حج اور عمرے کے اندر زیادہ سے زیادہ صالح عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔